بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي في الكتب الأخلاقية بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله ينمو صلوات بھیجے محمد سربراہ تحریک بیداری جو اصل شناخت ہے خطیب اعظم بانیۃ المکاتب مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامات وہ خطیب تھے اور اعلیٰ درجے کے خطیب. انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا جس کے اندر وہ خطوط رکھے اور اس سوچ کو اس کے اندر سمویا اور سمو دیا کہ ادارہ جمود کا شکار نہ ہو اور حالات زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ وہ کام انجام دے جو اس وقت کی دینداری کی تحریک کی ضرورت ہو. اصل میں وہ تحریک دینداری کے موجب تھے اور سربراہ تھے. بانی تنظیم ہونا اس دینداری کے تحریک کا ایک رخ تھا اور خطیب اعظم ہونا ان کی زندگی کا وہ دنیاوی صلہ تھا جو اللہ اپنے بندوں کو ان کے خلوص عمل کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے. مجلس سال ثواب رکھنے کا مقصد ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب جو دنیا سے چلا گیا ہے اس تک پہنچایا جائے. تو پھر مجلس میں اگر وہ باتیں ہوں کہ جو مجلس ختم ہونے کے بعد بھی ذہنوں میں باقی رہیں اور لوگوں کے کام آئیں تو مجلس ختم ہو جائے گی لیکن ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں. کچھ نیکیاں وہ ہیں جو اپنے وجود میں آنے کے ساتھ جزا لے کے آتی ہیں اور جیسے ہی نیکی ختم ہوتی ہے اس کی جزا کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے. لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جو نیکی کا سلسلہ نیکی رک جاتی ہے لیکن اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مشہور ترین حدیث میں ہے کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجر مثل من عمل بہا. جب کوئی ایک اچھی سنت کوئی شروع کر دے ایک اچھا دستور کوئی شروع کر دے جب تک وہ اچھا کام کوئی بھی کرے گا اس وقت تک
اس کا اجر و ثواب اس کے لیے بھی ہے جس نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ یہ مشہور باتیں ہیں، لیکن میں جس شخصیت سے مربوط جو مجلس رکھی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی انسان کوئی نیکی کرے تو اس نیکی پر اس کو خود بھی اجر ملے گا، اور اگر کسی مرحوم کے لیے کرتا ہے تو اس تک بھی جائے گا۔ لیکن نیکی میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو نیکی ہے ابھی ہم نے آپ نے سب نے تلاوت کی ایصال ثواب کے لیے، تو جتنی دیر تلاوت کی اس کا جو اجر ملا وہ ہمیں ملا، اور ہم نے ہدیہ کیا تو منتقل ہو گیا اور ہمارے پاس بھی رہا۔ لیکن تلاوت ختم ہوئی، اجر کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن ساری نیکیاں ایسی نہیں ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نیکیوں میں ایک نیکی ہے انسان کو دین کی تعلیم دینا، اور دین کی تعلیم دینے کے مختلف مراحل ہیں۔ ابتدائی معلومات فراہم کرنے سے لے کے اس کے اندر دینی شعور، دینی سمجھ اور دینی بصیرت کا پیدا کرنا۔ آغاز ہوتا ہے دینی تعلیم کا ابتدائی معلومات الف ب سکھانے سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہلانے سے، اور دینی تعلیم کا اختتام ہوتا ہے کہ جس تک دین پہنچایا جا رہا ہے اس کے اندر دین کا تفقہ پیدا ہو جائے، دین کا شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے، دین کی سمجھ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر صرف آپ کسی کو ایک کلمہ سکھا دیں تو یہ آغاز دین، تعلیم دین ہے، اور کسی کے اندر بصیرت دین پیدا کر دیں تو یہ وہ عروج ہے دین پہنچانے کا اور دین کو سمجھانے کا، کہ جو شاید آخری منزل یہی ہے معصومین کی نگاہ میں ایک مسلمان کی، کہ اس کے اندر دین کی تفقہ پیدا ہو جائے، دین کا تفقہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا اور میں لوگوں کو سزا دے سکتا، اس میں لفظ کوڑے کا آیا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوڑا ہوتا، کوڑے ہوتے، یعنی اختیار ہوتا اور میں سزا دے سکتا اور سختی کر سکتا تو میں جوانوں کو کوڑے مارتا، اس لیے تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کی سمجھ پیدا کریں، دین کا شعور پیدا کریں۔ تو ابتدا ہے دین کی، ابتدا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے، اور دین کو جاننے کی انتہا ہے انسان میں دین کی بصیرت اور دین کا شعور پیدا ہو جانا۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ اس ابتدا کا اجر کیا ہے اور اس انتہا کا اجر کیا ہے۔ دو روایتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں خالی یاد دلاؤں آپ کو۔ پہلی روایت یہ ہے کہ من ربا ولدا حتی قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جو ایک بچے کو پالے اس طرح کہ وہ بچہ بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے لگے، وجبت لہ الجنہ، تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دے پھر آپ کہ ایک بچے کو پالوں بس لا الہ الا اللہ کہلا دوں اس سے تو مجھ پہ جنت واجب ہو جائے، تو وہ معلم ملت جس نے وہ نظام بنا دیا جس میں ہر روز ہزاروں بچے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ رہے ہیں، اس کی اجر و جزا کس منزل پر
मासूम साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उलझन हो रही है, आप यहाँ तशरीफ फरमाओ। अरे तशरीफ में वाह वाह आप हजरात भी आ सकते हैं नारे हैदरे नारे सलवात अल्लाह चुपके ही बैठिए, वाह वाह सलवात भेजे। जन्नत मिलेगी, अब जन्नत में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितनी मुद्दत मिलेगी, ये सब नहीं है। अब दूसरी रवायत सुनिए। रिवायत ये कहती है कि एक मर्द और जन मियाँ बीवी अल्लाह की बारगाह में जब हिसाब के लिए हाजिर हुए तो उनके हाथ में नामा अमल मिला, उनके कार खैर की जजा जिसमें लिखी हुई है। तो उसमें उस अमल खैर की फहरिस्त को देख के वो दोनों एक जगह रुक जाएंगे और हैरतज़दा होंगे कि आखिर ये जो अजर और सवाब है हमारे अमाल का, ये हमारे किस अमल का सवाब है। उनके तसव्वुर से बाहर होगा वो अजर सवाब कि हमने कौन सी ऐसी नेकी की जिस पर हमें इतना अजर और सवाब मिला है। तो रिवायत कहती है कि वो फिर मासूमीन वो अल्लाह की बारगाह में सवाल करें, परवरदिगार ये सवाब आखिर जो इतना ज़्यादा इतना वाफिर मकदार में हमें मिला है, ये सवाब हमारे किस अमल का है। तो फिर वहाँ पर रिवायत के अल्फाज ये हैं कि ज़ालिकुमा लितालीमिकुमा वलदकुमल कुरान। वाह वाह लेकिन अभी यहीं पे नहीं रुकी बात। ज़ालिकुमा लितालीमिकुमा वलदकुमल कुरान व तबसीरुकुमा इयाहो बेदीनिल इस्लाम का ये जो हमने तुम्हें बेहिसाब अजर दिया है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अजर हमारे किस अमल का है। तो सुनो तुम्हारे किस अमल का अजर है। तुम्हारे दो काम तुमने किए हैं। ज़ालिकुमा ले वलदिकुमा, तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारी अपनी नस्ल से पैदा होने वाला फर्जंद, तुमने उसके साथ ये सलूक किया कि लितालीमिकुमा वलदकुमा, तुमने अपने बेटे को अपने फर्जंद को कुरान की तालीम दी। मैं यहाँ पे ज़रा सा वजाहत करूँगा, मेरे बच्चे जो यहाँ तशरीफ़ फरमा जो फाजिल हैं वो इन चीज़ों से वाकिफ़ है, लेकिन जो चंद मेरे जवान बिजनौर में तशरीफ़ फरमा इनकी अगली नस्ल इनकी गोदों में हो सुन ले। हमारे यहाँ दीनी तालीम के बारे में गलतफहमी पैदा हो गई है कि बस कुरान पढ़ना औंधा सीधा जैसे सिखा लिया और मुतमईन हो गए कि हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। वो कहा जाता है कुरान ख़त्म कर दिया, वाकई ख़त्म ही हो जाता है, फिर ज़िंदगी में पलट के नहीं आता। तो ये जो कुरान पढ़ना सिखा देते हैं जैसा भी, ये काफ़ी नहीं है। पहला लफ्ज़ ये देखिए, लितालीमिकुमा वलदकुमल कुरान, कुरान की जो तुमने अपने बच्चे को तालीम दी, यानी कुरान में जो कुछ था वो पढ़ाया, उसको वो इल्म उसकी तरफ मुंतकिल किया, जिसे आज की ज़बान में इल्मे दीन कहते हैं। अच्छा, अब इल्मे दीन देने के बाद क्या चीज़ बची? मेरे नफाजिल में तवज्जो फरमाए, खाली इल्म दीन किसी तक पहुँचा देना, इल्म कुरान किसी तक पहुँचा देना, किसी को कुरान पढ़ा देना इतना ही नहीं है। उसके बाद एक अगली चीज़ है कि इल्म हासिल करना और चीज़ है, और इल्म पाने के बाद अपने अंदर दीन का शऊर और दीन की बसीरत का पैदा करना, ये एक अलग चीज़ है। दीन का जानना और है, दीन का समझना और है, दीन का इल्म हासिल करना और है, दीन की मिजाज शनासी और है, दीन का शऊर और चीज़ है। हो सकता है कि आदमी दीनदार भी हो, उसके पास दीन का इल्म भी हो, अमली तौर पर वो सही अमल भी अंजाम दे रहा हो, लेकिन गलत जगह पर गलत फैसला करता। दीनी शऊर इंसान को सही फैसले की ताकत देता है। अब मैं फिर रिवायत का तर्जुमा कर दूं कि तुम्हें जो ये अजर सवाब बेहिसाब मिला है, ये क्यों मिला है? एक तो तुमने अपने बेटे को तालीम दी दीन की, और दूसरा जो दूसरी वजह क्या है? वह तबसीरुकुमा इयाहो बेदीनिल इस्लाम। सिर्फ इल्म नहीं दिया तुमने उसे दीन इस्लाम की बसीरत भी दी, दीन इस्लाम का शऊर भी दिया। इस वक्त हमारे मुआशरे में पहली कमी है
پہلی کمی ہے علم دین کی. ہمارے پاس علم دین ہی کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہاں تو رسم و رواج چھائے ہوئے ہیں دین بن کے. میں مسلسل اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہوں، اور یہ جو کچھ سیکھا ہے اگر اس میں سے کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق بنا ہو تو یہ محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. اسی سربراہ دیداری کا عطیہ ہے ہم سب کے لیے. ہمارے اندر جہاں جتنا بھی تھوڑا بہت اگر کہیں دین ہے، علم دین ہے، شعور دین ہے، تو وہ سب ان کی عطا ہے. لیکن اب ہم سب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ تین چیزوں کی طرف ہم ایک ساتھ توجہ دیں. پہلی چیز ہے بے دینی سے مقابلہ. بے دینی کا خطرہ ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا. دشمن سب سے پہلی کوشش کرتا ہے بے دین بنا دینے کا. کبھی رسم و رواج میں جکڑ کے، سب سے پہلی کوشش تو کرتا ہے ماڈرن بنانے کے نام پر. ماڈرن بنانے کے نام پر ہی بے دینی، حجاب چھین لیا، داڑھی چھین لی، واجبات سے دور کر دیا، کلب میں پہنچا دیا، پارٹیوں میں پہنچا دیا، دنیا میں لگا کے آخرت سے، دین سے دور کر دیا. یہ پہلا حملہ ہوتا ہے جو ہمارے سب کے سامنے ہے. لیکن یہیں پہ رک نہیں جاتا دشمن. جب سیدھے دین نہیں چھین پاتا تو اب دین میں رکھ کے ہی بے دین بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور وہیں سے ہماری آپ کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے. جو آدمی بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، حجاب نہیں کرتا، نجس پاک سے پرہیز نہیں کرتا، حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، تو سب دیکھ رہے ہیں اسے. اس کی شناخت سب میں ہے اور اس کو کوئی بھی سمجھا سکتا ہے. ایک سادہ سا مومن بھی جو بعمل اسے سمجھا سکتا ہے. لیکن دشمن نے پہلی کوشش ہمارے اوپر یہ کی تھی، جس وقت بانیہ تنظیم اعلی اللہ مقامہ نے دنیا میں قدم رکھا 1952 کے ارد گرد، وائزین سے فارغ ہونے کے بعد، اس وقت جو ماحول تھا، اس وقت دو حملے بڑے تھے. پہلا حملہ عقائد پر کیا جا رہا تھا. نظریے کے لحاظ سے ہی اسے مومن نہ رہنے دو، نظریے ہی کے لحاظ سے مومن نہ رہنے دیا جائے. لہذا اگر آپ غور کریں گے اس دن، اس دور کے ہماری قوم کے بہت سے بے حد ذہین لوگ کمیونسٹ ہو گئے. اس وقت کمیونزم کا بہت زبردست حملہ تھا، دین کے انکار کا، الحاد کا. اس کا مقابلہ کیا. الحاد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے غلام اسماعیل. اس کے بعد دوسرا حملہ تھا کہ جو الحاد تک نہیں پہنچا سکے، جو انکار دین تک نہیں پہنچا سکے، مگر بے دین بنا دیا. نماز سے مطلب نہیں، مسجدیں ویران پڑی، خود جانتے نہیں، تقلید کا پتہ نہیں، نجس پاک سے کا معاملہ غائب ہے، داڑیاں چہرے پہ دکھائی نہیں دیتی، بے حجابی تیزی سے بڑھ رہی. اس وقت کا ماحول تھا، اس میں اس کھلی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کیا. اس دور میں بھی ایک تیسرا حملہ تھا جو شاید اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اس وقت دشمن اس کو خطرناک بنا چکا ہے. دشمن بے دین بنانے میں بھی لگا ہے کہ انہیں لیب و لائب میں لگاؤ، انہیں کھیل تماشوں میں لگاؤ، انہیں سوشل میڈیا میں لگاؤ، انہیں کسی بھی طرح بہکاؤ، کھلم کھلا بے دین بنا دو، ملحد بنا دو. ملحد بنانے کا کاروبار بھی پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں چل رہا ہے. ہمارے پڑھے لکھے جوان جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، اسکول سے کی ایجوکیشن سے ہی، جو ہم یہ جو ICSE CBSE کہتے ہیں، ان کی بنیادوں میں یہ بات ہے کہ ان کو مشکوک کر دو، ان کے لیے ہر چیز کو، ان کو شک کا شکار کر دو، انہیں کسی ایک جگہ کھڑا نہ رہنے دو. ان سے یقین کو اور اعتماد کو اور بھروسے کو چھین لو دین پر. یہ بچپن سے ہمارے ان اسکولوں میں کوشش ہوتی ہے جو ہم اپنی نگاہ میں اچھے اسکول جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ تو گھروں کی طاقت ہوتی ہے جو ان اسکولوں میں پڑھتے ہوئے بچوں کو بھی بے دین ہونے سے یا ملحد ہونے سے، جنہیں آج کی زبان میں نہلس کہا جاتا ہے. ورنہ پوری دنیا میں اس وقت آپ جائیں تو بہت بڑی تعداد جوانوں کی، چاہے وہ کسی مذہب سے جڑے ہوں، چاہے وہ ہندو ہو گھر سے ہو، چاہے عیسائی گھر سے ہو، چاہے مسلم گھر سے ہو، چاہے شیعہ گھر سے ہو، بڑی تعداد پڑھی لکھی دنیا کی، چاہے اب ہندوستان میں بھی وہ طاقت آ چکی اور اپنا کام کر رہی ہے. ابھی سلو ہے
لیکن تیزی سے تیزی آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، بچے کو وہی اسکول میں بے دین بنانے کے لیے ایک مہم چلتی ہے کہ اسے نہلس بنا دیا جائے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، بس اتنا ہی کہہ دے کافی ہے، چاہے وہ نہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں یہ نہ کہے میں دین کو نہیں مانتا، وہ کمزور ہو جائے، کچھ پتا نہیں مجھے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا نہیں، یہ پتا نہیں تک پہنچاتا ہے۔ یہ کوشش اس وقت بہت کامیاب ہوئی جب ملحد بنا لیا، اس کے بعد دشمن اس میں تھوڑا ناکام ہوا، کمیونزم ختم ہوا، کمیونسٹ کی طرف سے پیسے آنا رکے، اس کے نتیجے میں مہم ختم ہو گئی۔ لیکن اب یہی دشمن جو بظاہر دین کے چولے میں پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، کہیں یہودی، کہیں عیسائی، کہیں دوسرے مذہب، یہ سب مل کے انسان کو نہلس بنا رہے ہیں۔ تو ہماری ایک ڈیوٹی تو وہی ہے کہ جو کھلم کھلا بے نمازی ہوا جا رہا ہے، جو کھلم کھلا روزے چھوڑ رہا، اس کو تو ٹوکے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اندر اندر ذہن کمزور بنائے جا رہے ہیں، ان کو بھی بھانپنا اور ان کے مقابلے کے لیے اپنے کو تیار کرنا۔ یہ پہلی چیز جو آج غلام عسکری ہوتے تو شاید ہم سے یہ کہتے کہ تمہیں اس وقت اب اس کے لیے تیار ہونا ہے، خالی آخرت سے ڈرا کے خالی نمازی بنانے پہ اکتفا نہ کرو، اس نمازی کے ذہن کے اندر سے ایمان کی کمزوری کو بھی دور کرو۔ اور وہ کہہ گئے، یہ کام وہ کر گئے تھے۔ اگر آپ ان کی مجلسیں سنی ہو، میں نے کوشش کی کہ کوئی مجلس نہ چھوٹے جسے میں نے نہ سنا ہو۔ مجھے مجلسیں پڑھنا تھی، اس لیے تو سنتا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ اس لیے بھی سنتا تھا کہ ان کو سن کے آدمی مجبور ہو کے سدھر جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی زبان میں اتنا اثر دیا ہے کہ آپ چاہے سنیں، اس لیے کہ مجھے مجلس پڑھنا ہے، نقطے ڈھونڈ کے اس میں سے پڑھوں گا، مگر جب آپ سننے جاتے ہیں تو آپ کو اللہ نے ان کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ اثر کر کے رہتی ہے اور آپ کو سدھار دیتی ہے۔ نعرہ صلوات محمد آل محمد حیدر سلوات۔ تو ملحد بنانے کی مہم سے زیادہ اس وقت دہلیز بنانے کی، کچا ذہن، کمزور ذہن، دین کے بارے میں شک کا شکار ذہن تیار کیا جائے، اور بے دین تو بناتے ہی رہو، میں مسلسل بات کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جس کو وہ ظاہری طور پر دین سے نہیں کھسکا پاتے، جو اس وقت ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے، وہ ہے کہ یہ دین نہیں چھوڑتے، یہ دین کا انکار نہیں کرتے، یہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے، یقین رکھتے ہیں، آخرت کو کا انکار نہیں کرتے۔ ان کو کیسے بگاڑا جائے، اس کے لیے انہوں نے ایک مہم تھی پہلے سے، غلام عسکری اللہ وکما کا جملہ کہ جملے مجلس میں آپ کو سنے ہوں گے کہ زندگی کو مسلمان بناؤ۔ زندگی کو مسلمان بناؤ کیا مطلب؟ یعنی زندگی میں وہ کام نہ ہونے پائے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور وہ کام نہ چھوٹنے پائے جو اللہ کو پسند ہو۔ وہ کہتے تھے لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، زندگی کا مسلمان بنانا۔ وہ فرماتے تھے نہیں، زندگی کا مسلمان بنانا اتنا مشکل بات نہیں ہے جتنی مشکل بات دل کا مسلمان بنانا ہے اور دماغ کا مسلمان بنانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا جو مجلس سے مسئلہ لائے ہیں، اچھا کام آپ نے کیا ہے، تو آپ سیدھے عمل کی منزل میں نہیں آ گئے، آپ دو مرحلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچے۔ کون سے مرحلے؟ سب سے پہلے مجلس کی خبر آپ تک آئی، آپ کو خبر ہوئی، آپ کے دماغ میں مجلس کا تصور آیا، مجلس کا خیال آیا، مجلس کا علم آپ کو حاصل ہوا، مجلس ہے۔ اب مجلسیں تو بہت ہو رہی ہر طرف، 10 جگہ مجلس ہوگا، اور بھی پروگرام، آپ کے گھر کی مصروفیت ہے، اور بھی دوسری مشغولیات ہیں۔ تو کسی چیز کی خبر ملی، کسی عمل خیر کی، تو دماغ میں اطلاع ہونا، دماغ تک بات کا پہنچنا ایک چیز ہے، اس کا تصور، اس کا خیال آنا۔ اب اس کے بعد اس کو پرکھا اور تولا کہ مجلس پڑھے چلے کہ لیٹ کے سوئے، مجلس چلے کہ عزیزوں سے ملنے جائیں، مجلس چلے کہ ڈاکٹر صاحب کو دکھانے جائیں، مجلس چلے کہ آج بینک کا کام کر ڈالیں۔ اب آپ نے طے کیا کہ نہیں، ہمیں مجلس جانا، اس کا فائدہ ہمارے لیے زیادہ ہے۔ تو یہ جو فیصلہ، یہ دل کا فیصلہ ہے، دل میں شوق پیدا ہوگا۔ تو کسی منزل پر عمل کے آدمی تب آتا ہے جب اس سے پہلے 2 مرحلوں سے گزر جاتا ہے، ایک دماغ کے مرحلے سے کہ اس میں خیال پیدا ہو، اور ایک دل کے مرحلے سے کہ اس میں شوق پیدا ہو، تب منزل عمل میں آتا ہے۔ خطیب اعظم طابسہ فرماتے تھے کہ دنیا زندگی کو مسلمان بنانے کو مشکل سمجھتی ہے، لیکن زندگی مسلمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے دل کا مسلمان بنانا، دماغ کا مسلمان بنانا۔
دماغ کا مسلمان بنانا یعنی دماغ اتنا مطمئن ہو جائے کہ اس میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی خیال پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ دل کا مطمئن ہونا یعنی دل اتنا مطمئن ہو، مسلمان ہونا یعنی دل ایمان کے جذبوں سے سرشار ہو کے اتنا مطمئن ہو جائے کہ دل میں اللہ کی مرضی کے خلاف کسی چیز کا شوق پیدا نہیں پائے۔ عمل کی منزل میں آدمی دو مرحلوں سے گزر کے آتا ہے، منزل شوق سے اور منزل خیال سے۔ زندگی کو مسلمان بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا دل کا مسلمان بنانا اور جتنا دماغ کا مسلمان بنانا۔ تو میرے عزیزوں وہ اس طرف بھی ہمیں متوجہ کر گئے۔ اس وقت یہ آفت اتنی آفت نہیں آئی تھی جتنی آفت اس وقت ہمارے دیندار طبقے پہ آئی ہے۔ اب ہمارے سامنے دو مصیبتیں ہیں، ایک ہم سے دینداری کا چھین لیا جانا اور ہمیں بے دین بنا دیا جانا، چاہے ہماری بے دینی صرف عملی شکل میں ہو، چاہے ہماری بے دینی فکری منزلوں تک بھی پہنچ جائے۔ دشمن چوکتا نہیں ہے، دشمن نے اب اس کے بعد اگلے حملے جمہوریہ اسلامی کے وجود کے بعد، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جب طبقہ وجود میں آ گیا، پورا جو دین سے منسلک ہے تو دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور جو دین کی طرف یہ صدی ہماری آئی واپسی کی تو دشمن نے کوشش کی کہ تم دین میں ہو بھی اور دین میں نہ رہو، دین میں رہ کے بھی دین میں نہ رہو۔ اس کے لیے اس نے بے شعور دینداری کا کام شروع کیا۔ میں لفظ اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں دوں گا آپ کے سامنے، میں اپنے بچوں کے سامنے کہتا رہا ہوں، اس وقت دو خطرے ہیں ہمارے پاس، ایک ہے بے دینی کا خطرہ اور ایک ہے بے شعور دینداری کا خطرہ۔ اور بے دینی کے خطرے سے بڑا بے شعور دینداری کا خطرہ ہے، اس لیے کہ بے دینی کا خطرہ اور بے شعور دینداری کے بیچ میں وہی فرق ہے جو کفر و نفاق کے درمیان فرق۔ کفر کھلا ہوا دشمن ہے، آسانی سے پہچان لیں گے، لیکن نفاق کو پہچاننا مشکل ہے۔ بے شعور دینداری پر اس وقت دشمن پورا کام کر رہا ہے اور اس کے لیے دو راستے اپنا رہا ہے۔ جتنے زیادہ ممکن ہو ماضی کے رسم و رواج کو دوبارہ واپس لا کے آپ پہ تھوپا جائے اور نئے رسم و رواج ایجاد کیے۔ آپ دیکھ لیں شادیوں میں، آپ دیکھ لیں عزاداری میں، آپ دیکھ لیں سال بھر عجیب و غریب کوششیں دشمن کی سازشوں کو ہم بہت مشکل ہے کہ سمجھ پائیں۔ میں اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ احساس پیدا ہو کہ کس طرح کی دشمن کی چالیں جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اگر ہم غلام عسکری کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اور سربراہ دینداری کو ہم اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ بڑا کام تعلیم قرآن کے ساتھ اسلام کا شعور دینا۔ اس وقت دونوں چیزیں ضروری ہیں، بے دینی سے بچانا بھی، اسلام کا شعور بھی دینا۔ یہ بے شعور دینداری جو میں لفظ بول رہا ہوں کیا ہے پتہ نہیں، میری گفتگو جمائیوں کا سبب ہے، اچھی محمد والے محمد بلند سلوات محمد والے محمد۔ سیریا میں جو تباہی آئی ہے اس تباہی سے پہلے کی تاریخ میں آپ نظر ڈالیں تو مذہب ہمیں کیا کہتا ہے؟ مذہب ہمیں سال میں ایک بار پورے عالم اسلام کو بلاتا ہے خانہ کعبہ میں کہ جمع ہو۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ ہے ایک دوسرے سے ملنا اور اقتدار اسلامی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ ہے مسلمان، دیکھو اقتدار اسلامی کا مظاہرہ۔ اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو مذہب ہم سے ایک اور اجتماع کی دعوت ہم کو دیتا ہے۔ 14 معصومین میں 13 شہید ہیں، 13 شہداء میں سب کی شہادت ہمارے لیے غم کے سبب ہے، لیکن خاص کر کے اور سب کے قبور مطہر کی زیارت میں اجر و ثواب ہے اور بے حد اجر و ثواب ہے۔ لیکن ان ساری زیارتوں میں سب سے زیادہ تاکید زیارت سید الشہداء کی۔
زیارت سید الشہداء میں بھی اگر آپ غور کریں تو عاشور سے بھی زیادہ تاکید کی گئی یوم اربعین کی علامات مومن میں قرار دیا گیا. آپ دور کے ائمہ نے جو ارشادات عطا کیے ہیں، نویں امام سے خاص کر میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم کو نویں امام سے 11ویں امام تک کے ارشادات پر زیادہ توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے عصر غیبت کی تیاری شروع کر دی تھی اور ان کے ارشادات میں اس وقت کے لیے زیادہ رہنمائیاں ملیں گی، ان کی سیرت میں بھی اور ان کے ارشادات میں بھی. باقی پورا دین ائمہ سے ہمیں ملا ہے، لیکن دین کے وہ چیزیں جو عصر غیبت نہیں ہمیشہ کے لیے ضرورت ہے، وہ سارے ائمہ کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. مگر 9ویں امام سے 11ویں امام تک بالعموم عصر غیبت کی تیاری کے سے جڑی ہوئی باتیں اور سیرت کے ٹکڑے آپ کو ملیں گے. تو 11ویں امام کا ارشاد جو علامات مومن میں قرار دیا، اس میں ایک یوم اربعین کی زیارت ہے. یعنی دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ دین ہم سے کہہ رہا ہے کہ 40 کے دن حسین کی زیارت کے لیے آؤ. یہی کہہ رہا نا ہر شیعہ سے، ہر شیعہ کو جو آ سکے، جیسے حج میں بلا رہا ہر مسلمان کو جو آ سکے، اسی طرح سے 40 کی زیارت میں سید الشہداء کی قبر میں بلا رہا ہے اہل بیت والوں کو، محمد آل محمد کے تمام چاہنے والوں کو بلا رہا ہے یوم اربعین قبر حسینی پر. اس کے بھی وہی فوائد جو حج کے، لیکن اس میں خصوصیت سے کیا بلا رہا ہے؟ خصوصیت سے یہ ظاہر نہیں ہے. میوٹ کر لو گیا کون چلا رہا میرا چل رہا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میوٹ کر دیا تھا، صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقت بہت نہیں ہے، میں زیادہ وقت ہو گیا ہے. اللهم محمد وعلى محمد. موقع ملا ہے قبر کے پہلوؤں میں بیٹھ کے بات کرنے کا، تو انہی کے فیض سے انشاءاللہ کی باتیں آپ سننا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو 40 کے دن شیعوں کو کہاں بلایا گیا؟ قبر حسینی پر. سیریا کی تباہی، عراق کی تباہی، لیبیا کی تباہی جو داعش کے ہاتھوں انجام پائی اور طالب کی مختلف ناموں سے انجام پائی، جس کے پیچھے سامراج تھا، اس سیریا کی تباہی سے پہلے جب سیریا کا دروازہ کھلا تھا اور تباہی وہیں سے لائی گئی، تو آپ پتہ نہیں متوجہ ہیں کہ نہیں، یوم اربعین بجائے قبر حسینی پر بلانے کے پورے عالم تشیع میں مہم چلی کہ کہاں لے چلو؟ سیدہ زینب کو پرسہ دینے شام چلے. کبھی آپ نے غور کیا؟ فری ہزاروں لوگوں کو فری لے جایا جا رہا تھا زیارتوں. ہماری بستی سے ماشاءاللہ گئے، اللہ کرے کہ اس سازش کا شکار نہ ہوئے ہو. وہ جو لے جائے جاتے تھے، میں نہیں جانتا یہاں والوں سے نہیں، مجھے پتہ کبھی انٹرویو نہیں لیا، لیکن جو فری لے جاتے تھے کہتے ہیں مرجع تکلیف سے نہیں ملتا، بہشت زہرا نہیں جانا. یہ سب ہوا ہے، وہ بھی سازشیں تھی. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مہم چلتی تھی. میں اس زمانے میں ایام میں جو کہ یورپ میں ہوتا تھا، پورے یورپ امریکہ میں اور اسی طرح سے ایشیا مہم چلتی تھی. 40 کہاں؟ شام میں بی بی زینب کو بھیا کا پرسہ دینا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب بی بی زینب کے اماموں نے کہا 40 یوم حسین، یوم زیارت حسین، قبر حسین پہ چلو، اور خود زینب جب رہائی پائی ہے تو پہلے قبر حسین پہ آئی ہے، تو پھر جب پورے عالم تشیع کو مذہب قبر حسین پہ بلا رہا ہے تو بی بی زینب شام میں ہے یا بی بی زینب قبر حسین پہ آئی ہے؟ مگر یہ سازش تھی عزیزوں، کا ہے کہ سازش تھی؟ یہ سازش اس کی تھی کہ عالم تشیع کے اقتدار کا مظاہرہ 40 کے دن حسین کی قبر پہ ہوگا، لہذا انہیں ٹکڑوں میں بانٹو. سارے شیعہ قبر حسین پہ نہ آنے پائیں، جتنے ممکن ہو انہیں شام کھینچ لے جاؤ. یہ ہے بے شعور دینداری کا ایک نمونہ جس کے ذریعے دشمن ہمارے خلاف چالے چلتا ہے. اللہ کرے کہ جو بات میں نے آپ سے کہنا چاہیے وہ آپ محسوس کر سکے ہو. تو اس وقت خالی ہر دینداری کے کام پر جو آواز اٹھائی جائے آپ دوڑ نہ پڑے، پہلے اس کے پیچھے دیکھیں مقصد کیا ہے، دیکھیں کہ کس لیے وہ یہ کام کرا رہے ہیں، کس لیے کام کیے جا رہے ہیں. میں ایک بات اور آپ سے کہہ دیتا ہوں، ڈرنے وڑنے کا زمانہ ختم ہو گیا. وہابی پہلے ہی بنائے جا چکے، خائن پہلے ہی بنائے جا چکے.
اب کچھ بچا نہیں جو الزام نیا ڈھونڈ پائے، لہٰذا پرانے الزام دہرائیں گے اس سے ڈرتا نہیں. آپ ایک نئی صلوات بھیج دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب موت سے کافی دور تھا تب نہ بگاڑ پایا، اب تو موت کے کنارے کھڑا ہوں. انشاءاللہ کسی دن پروردگار عالم اپنے رحمت کا شامل حال کرے گا اور انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ اس دنیا کے آپ کے دعاؤں کے سارے اٹھیں گے. ایک صلوات اور میں دشمن ہم کو بے شعور دی توجہ دے میری طرف، پردہ بدے چاہے نہ بدے کوئی فکر نہ کرے، اس کی توجہ دے. ایک صلوات اور بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مان لے کہ دونوں باشعور ہیں، وہ بے شعور نہیں ہے. آپ میں کتنا توجہ رکھیں. ایک صلوات اور بھیجے. میں آپ کو نمونہ اس وقت کا پیش کروں، تھوڑا سا پیچھے کے ساتھ یہ بتائیے ہمارے آپ کے بچپن میں جو 50-60 سال کے لوگ یہاں بیٹھے، ابو بھائی جیسے لوگ جو مجھ سے 2-4 سال بڑے ہیں، میں ان سے لے کے اب تک کے سب سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں سال بھر میں کتنی نظریں ہوتی تھیں؟ 22 رجب کی نظر ہوتی تھی. میں اسے بحث نہیں کرتا کہ کیوں ہوتی تھی اور اس کے پیچھے کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اب اس کے بعد 22 رجب کی نظر کے بعد ہمارے ہی سامنے امام حسن کا سبز دسترخوان آ گیا. وہ سبز نہیں، سبز، اس لیے جہاں سے آیا ہے اپنی حقیقت بھی تو بتائے گا. اس کے بعد اب روز ایک نظر، روز ایک نظر، روز ایک نظر ہو گئی کہ نہیں. اور اب عزاداری ہو چاہے محفل ہو، سارا زور دیکھ چڑھانے پہ لگا دیا گیا. آپ یہ نہ سمجھیے اتفاقات ہے، یہ باقاعدہ طے شدہ سازشیں ہیں کہ ان کاموں میں لگا کے الجھا کے رکھو جو کام یا واجب نہیں یا مستحب نہیں بلکہ بس رسم و رواج. ہمارے آپ کے بچپن میں جو محفلیں، جو جنتریاں چھپتی تھیں، جو ڈائریاں چھپتی تھیں، جو تحفۃ العوام چھپی تھی، جو کیلنڈر یتیم خانے چھپتے تھے، چھپتا تھا، اس کے بعد تنظیم نے چھاپا اور جو کیلنڈر چھپے، کہیں آپ کو جناب علی اکبر کی ولادت تاریخ، جناب سکینہ کی ولادت تاریخ، ان میں سے اکثر آپ کو نہیں ملتی. اب کیوں ملنے لگی؟ اب کیوں ملنے لگی؟ پہلے کیوں نہیں ملتی تھی؟ اس لیے علماء نے پڑھ کے دیکھا کہ کوئی یقینی طور پر ہے ہی نہیں، بعض ہے ہی نہیں، تاریخ ہی نہیں ہے، اور لکھی ہوئی ہے کیلنڈروں میں، جنتریوں میں چھاپی جا رہی، پھیلائی جا رہی. آج ان کی ولادت، کل ان کی ولادت، پرسوں ان کی ولادت، روز ایک. ممکن ہے آپ کو میری بات بہت عجیب لگے، لیکن ان سب فروعات میں الجھا کے ہم کو اصل دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روزانہ ایک ولادت لے آؤ. اور اس کے بعد پھر اگر آپ غور کریں تو جیسے ماضی میں القاب چھینے گئے تھے، میں یہ بے شعور دینداری کے مختلف روپ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ماضی میں سب سے پہلے ایک لفظ امیر المومنین کا لقب مولا علی کے لیے مخصوص تھا. سارے ائمہ ہمارے امیر المومنین کے امیر ہیں، مگر سارے ائمہ جو مومنین کے امیر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لقب بس اور بس صرف ہمارے جد کے لیے، کسی کے لیے نہیں. لیکن مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ یزید بھی امیر المومنین بن گیا. تو القاب کو نیچے لا کے اپنے کو اوپر نہیں لے جا سکتے، لہذا القاب کو نیچے لانے کی مہم آج تک چل رہی ہے آپ کے سامنے. آپ دیکھ لیں کل امیر المومنین سے جو مہم شروع ہوئی تھی وہ آج آیت اللہ اور الاسلام تک پہنچ گئی. یہ سب بے شعور دینداری کے حصے ہیں. انہی میں ایک چیز اور میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. 2 لفظ تھے مخصوص، ایک ہمارے 7ویں امام سے اور ایک ہمارے حضرت ابو الفضل عباس سے. باب الحوائج اور باب المراد. مولا علی کے دروازے پہ کیا کسی کی حاجت پوری نہیں ہوتی؟ مگر ان کے لیے لفظ باب الحوائج یا باب المراد نہیں استعمال ہوتا. کیا امام حسین کے دروازے پہ حاجت پوری نہیں ہوتی؟ مگر باب الحوائج 7ویں امام اور باب المراد حضرت ہمارے بنی ہاشم. آج آپ غور کریں، ذرا سے دیکھیں
جی آپ کی خدمت میں واٹس ایپ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ بے شعور دینداری پھیلانے کی اسرائیلی مشینیں ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو آپ کو جناب اصغر کی ولادت کے وقت بھی لکھا ہوگا باب المراد علی اصغر کی ولادت مبارک، باب الحوائے سکینہ کی ولادت مبارک. یہ سب بے شعور دینداری سے فائدہ اٹھا کے انہیں پتا ہے کہ دین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لہٰذا انہیں انہی چیزوں میں الجھا کے رکھو. اچھا اب اگر آپ کہیں کہ اچھا ہی کام تو ہو رہا ہے، اس میں برا کیا، ایک محفل ہو رہی ہے، ایک کھانا پک رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، سب نظر نیاز ہو رہی ہے، جس میں برا کیا ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں کہنا یہی چاہتا تھا کہ بے دینی کا مقابلہ غلام عسکری کی اصل پہچان تھی، سربراہ دینداری تھے وہ، اور اس کی اجر و جزا جو ہے میں نے ابھی دو روایتوں سارے آپ کی خدمت میں عرض کی. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بچے کھچے ہیں ان کی فکر کو، کہ تھوڑی بہت فکر جو ہم تک پہنچی ہے، ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اب ہم بے دینی کا مقابلہ ہمیں دو طرح سے کرنا ہے، ایک کھلی ہوئی بے دینی کا اور ایک بے شعور دینداری کا. اور اس وقت دشمن بے شعور دینداری کے ذریعے ہمارے دیندار طبقے کو ختم کرنے کے پیچھے پڑا. آپ کہیں گے اس میں خرابی کیا ہے؟ اگر ہم پریشان ہیں، 3 دن 4 دن ہماری تنظیم المکاتب کے جو سوال جواب کا ہم نے وہ بنا رکھا گروپ، بھی تقریباً 16-17 مارچ سے وہ قیامت کھڑی ہو گئی کہ وہ تحویل کا وقت کیا ہے اور نظر کب دی جائے گی. کس روایت میں، کس آیت میں، کس فقیہ نے کہاں لکھا ہے کہ تحویل ہو تو نظر کر دو یوں کرے؟ کہاں ہے؟ کہیں نہیں. مگر پریشان ہے، اتنے فون آئے، اتنے سوال کیے گئے، کوئی حل نہیں. دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ تحویل 20 مارچ کو ہے تو اعمال کب کیے جائیں؟ تو ان چیزوں میں وہی کہنا چاہتا ہوں، ان چیزوں میں الجھانا، یا تو دین میں اس کی جڑ بھی موجود نہیں ہے، یا اتنا ساری پودا ہے اس کا دین میں، مگر اس میں اتنا الجھا دینا جیسے تناور درخت ہو. اور جب چھوٹے سے پودے کے پاس آپ ہر وقت پڑے رہیں گے تو درخت کے پھل سے بھی محروم ہو جائیں گے اور درخت کے سائے سے بھی محروم ہو جائیں گے. یہ جو ہم سے ہمارے درمیان بھی اہل علم کی ایک قسم ہے جو صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بس جیسے ہی پبلک میں کوئی نئی چیز ایجاد ہو یہ اس کے لیے جواز کا راستہ نکال دیں. پہلی بات تو کہ میرے عزیزو، اگر آپ کوئی کار خیر کر رہے ہیں اجر و ثواب کے لیے نا، تو اجر و ثواب تب ملے گا جب اس کا جواز ثابت ہو جائے کہ جائز ہے لہذا اجر ملے گا. خالی جائز ہونے پر اجر، آج ساری بحث مثلا ہو رہی ہے زنجیری ماتم و قما کے ماتم پہ، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز. میں کہتا ہوں 1000 بار جائز ہے. پھر آپ کو ملا کیا؟ کیا جائز پر اجر ملتا ہے؟ جائز کام کے اوپر کوئی اجر نہیں ملتا. آپ 10 گلاس پانی پی ڈالیں، کوئی اجر نہیں ملنے والا. اجر ملتا ہے یا واجب پر یا مستحب پر. آپ جتنی رسمیں کر رہے ہیں ان کو جائز ثابت کرتے رہیے. تو کوڑے کا ڈھیر لگا رہے ہیں، آپ کو کچھ مل نہیں رہا ہے. اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو ان رسموں کو جائز ثابت کرنے سے کام نہیں چلے گا. یا انہیں مستحب ثابت کیجئے یا انہیں واجب ثابت کیجئے. ہمارے علماء میں بھی کچھ سلو پسند ٹائپ کے ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں حمایت کرنے. ان کی مذہب پوری زندگی قیاس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب اپنا وقت آتا ہے تو قیاس سے دلیلیں دیتے ہیں. روزے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، جائز ہے، استحباب ثابت کیجیے. میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں. روزوں کی شبیہ بنانا جائز ہے، استحباب ثابت کیجیے. میرے دلیل لائیے. پوری شبیہ سازی کے بارے میں یہ بات ہے. اسی طرح سے بحثیں کھڑی کر دی جاتی. جائز، میں بہت خطرناک باتیں کر رہا ہوں نا، اور لائیو بھی جا رہی ہے. میں ہر طرح سے گفتگو پہ تیار ہوں. کب تک آدمی چپ رہے، اور چپ رہ کے اللہ کی لعنت کہاں سے برداشت کرے؟ اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب دین میں بدعت ہونے لگے، نئی نئی ایجادات ہونے لگے بنام مذہب، تو علم جس کے پاس ہے اس پر واجب ہے کہ اس کے مقابلے میں بولے، اور نہ بولے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ہم اپنے ساتھیوں سے ہاتھ جوڑ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف بولتے ہیں تو آپ اس کی مدد میں تو کم سے کم نہ کھڑے ہو، چپ کے بیٹھے رہیے. ہم آپ کی طرف سے بول رہے ہیں، انشاءاللہ لعنت آپ تک نہ پہنچنے دیں گے. لیکن اس کے جواز کو ثابت کر کے
دشمنی نہ کیجیے قوم کے ساتھ. میں بات ختم کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، یہ جتنے رسم و رواج، جتنی ایسی چیزیں جو روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان رسم و رواج کی مخالفت کل غلام عسکری نے کیوں کی، آج ان کے شاگرد کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا رسول جب اس دنیا میں آیا تھا تو قرآن کریم نے اللہ کے رسول کے فیضان میں سے ایک فیض یہ گنایا تھا کہ تم نے جو اپنے پیروں میں رسم و رواج کی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں ان کو کاٹنے آیا ہے. تو اگر اس کا دین ہے تو رسم و رواج کی بیڑیاں کاٹو. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ یہ رسم و رواج جتنے آپ کر رہے ہیں سب کو جائز ثابت کر لیا. اگرچہ ان میں کوئی رسم و رواج جائز نہیں رہ جائے گا، جیسے ہی آپ اسے حکم مذہب سمجھ کے کریں گے. ایسا مذہب نے کہا ہے کہ کرو، مذہب نے نہیں کہا، وہیں سے وہ آرام ہو جائے گا. آپ ہمیں اچھا لگتا کر رہے ہیں، باپ دادا کرتے آئے اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے سے کرتے رہیے. لیکن مذہب نے ایسا کہا ہے کہ جب 21 وہ نوروز کی تحویل ہو تو اس پر کھڑے ہو، مٹھائی پھلا رکھی اور گھوڑا مرغا جو بھی اس دن کی سواری ہو وہ سب سر کرا کے اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے یوں فاتحہ پڑھو، یوں سورہ پڑھو. جس دن آپ نے سوچا مذہب نے ایسے کہا، وہیں سے ہی یہ آپ کا ثواب چھین کے لے کے چلا جائے گا. اس لیے مذہب نے کہا ہی. جتنی قسمیں ہم نے آپ نے یہ نظر کی ایسی نکال رکھی ہیں، کھانے اور مٹھائیاں سامنے رکھ کے اور کھڑے ہو کے پڑھنے کی، مذہب نے کہا ہی نہیں. میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پوری ہمت سے، اور اپنے جوانوں کو پہچان بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا علاقائی معاملہ ہے یا مذہب کا معاملہ ہے تو ایک اس کا اچھا سا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر پورے عالم تشیع میں چاہے عراق ہو، چاہے ایران ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اگر ہر جگہ ایک ہی طرح سے ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے یہ مذہب ہے. اور اگر ہر جگہ بدل رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کہیں بس ہو رہا کہیں نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ علاقائی رسم ہے، مذہب نہیں ہے. تو طریقے بدل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اصل حکم ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن طریقہ مذہب کا بتایا نہیں ہے، یہ علاقائی طریقے ہیں. آخر نماز شب پڑھنے شروع کھڑے ہوتا ہے آدمی تو ہر آدمی نماز میں ایک ہاتھ ایسے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے افریقہ میں کھڑا ہو، چاہے یورپ میں، چاہے امریکہ میں. اس کا مطلب مذہب نے بتا دیا یہ مذہب ہے. مگر میں آپ سے کہتا ہوں جتنے فاتحہ اور نذر آپ کر رہے ہیں، یہ جا کے مجھے ایران میں، عراق میں، پوری دنیا میں بر صغیر کے باشندوں کے علاوہ کہیں مجھے دکھا دیجئے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ سب کام زیادہ زیادہ جائز ثابت ہوں گے، ان کا استحباب ثابت کیجیے، تب آپ کو اجر و ثواب ملے گا. دشمن اسی میں آپ کو لگائے ہوئے ہے کہ ان کاموں میں الجھا لے اور جو اصل واجبات ہیں، جو اصل مستحبات ہیں، ان سے محروم کر. کتنے خطیب خرید لیے گئے جو روزانہ بیٹھ کے نیا تعویذ بتاتے ہیں، نئے عمل بتاتے ہیں، عربی کا ایک لفظ ہی پڑھنا نہیں آتا، خطبے میں 50 غلطیاں کر رہے ہیں. سب سے بڑے ہی دعوے دار ہو گئے کہ یہ عمل کرو 7 دن کے اندر، یہ 7 گھنٹے میں امام کی ملاقات. تیری کتنی بار ملاقات ہوئی بھائی؟ واہ 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 واہ. حیا نہیں آتی، ڈر نہیں اللہ سے ممبر بیٹھ کے اس طرح سے بے باکیاں کرتے ہیں، اور ہمارے جوان اور عورتیں پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، رسم و رواج کی مخالفت کیوں جو اہل علم مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جائز ہے کرنے دیجیے، کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ سنیے کیوں. اللہ نے ہم انسانوں کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی گنجائش ہے، اتنی نیکیاں ہمیں بتا دی ہیں، یا واجب کی شکل میں یا مستحب کی شکل میں. جتنی بھی ہمارے اندر گنجائش ہے، شب قدر آتی ہے، خالی ایک مفاتی لے کے بیٹھ جائیے، جتنے اعمال اس میں لکھے رات بھر میں کر کے کوئی دکھائے تو مجھے. میری تو عمر 63 سال ہو گئی، اور اسی غلام عسکری کی دیر میں بچپن سے ہاتھ میں مفاتی دیکھ کے شوق پیدا ہو گیا تھا. 3 بجے رات میں گھر سے آ کے مسجد مفاتی لے کے آ جاتے تھے. قرآن سے اور مفاتی سے وابستگی بچپن سے تھی. مفاتی غلام عسکری نے اس ملک میں پہنچائی، توضیح المسائل غلام عسکری نے اس ملک میں پہنچائی. میرے عزیزوں، جتنی ایک انسان کے اندر زیادہ زیادہ گنجائش ہو سکتی، اتنے کام اللہ نے واجب کرنے کے بعد گنجائش جتنی تھی اتنی اچھی نیکیاں مستحب کر دی.
اب یہ بتائیے کہ غبارے میں ہم ہوا بھرتے ہیں تو کبھی تھوڑی سے بھرتے ہیں ڈھیلی ڈھالی، اور کبھی اور بھرا اور بھرا اور بھرا، اتنا بھر دیا کہ اس سے زیادہ اس میں گنجائش نہیں ہے. تو اگر اس سے زیادہ اس میں ہوا بھریں گے تو پھٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو چلیے مثال شاید اتنی واضح تو ہوئی ہو. لائبریری میں الماری رکھی ہے، الماری کے تمام خانوں میں کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں. اب ہم 4 کتابیں اور لے کے آئے اس الماری میں ٹھونسنے کے لیے. تو یہ بتائیے کہ یہ 4 کتابیں جب اس الماری میں ٹھونسوں گا تو اگر یہ چاروں کتابیں اس الماری کے اندر جائیں گی تو کیا ہوگا؟ دائیں بائیں کو چھیلیں گی اور کنارے والوں کو گرائیں گے. کچھ ہٹے گا تو کچھ آئے گا. تو اگر پہلے سے الماری کتابوں سے بھری ہے تو اگر اس میں اور کتابیں ڈالوں تو تب تک جائے گی نہیں اندر جب تک کچھ کتابوں کو ہٹا نہ دے. اللہ نے ہماری دل و دماغ اور زندگی کی الماری میں مستحبات پہلے ہی سے بھر دیے ہیں پوری گنجائش پر. اب اگر ہم رسم و روایت کو لا کے یہاں گھسیڑیں گے تو یہ رسم و روایت یا مستحبات کو ڈھکیلیں گے یا واجبات کو ڈھکیلیں گے. تو یہی ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جہاں سے بات شروع کی تھی اس جملے کو صرف دوہرا دوں. ما کانا للہ ینمو، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. میں اسے حدیث سمجھتا تھا لیکن ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ ہر مرتبہ جب پڑھوں تو پھر سے ایک مرتبہ جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے دیکھ لوں تاکہ غلطی نہ ہو. میں نے بہت ڈھونڈا. میں اپنے افاضل سے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے بہت ماشاءاللہ سے اسمارٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ ذی علم بھی ہیں. مجھے کہیں نہیں دکھائی دیا کہ ارشاد معصوم ہے. میں اب تک یہی سمجھتا تھا کہ ارشاد معصوم ہے. مقولہ ہے کہ ارشاد معصوم ہے، مجھے اب یقین نہیں مجھے، لیکن اگر ارشاد معصوم تو ہے ہی ورنہ مقولہ ہے تو سچ ہے کہ ما کانا للہ ینمو، جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ بڑھے گی، وہ بڑھے گی. انسان کو ایک فکر ہوتی، بس آخری بات، انسان کو ایک فکر ہوتی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو. تو کیسے قبول ہوا؟ پتہ کیسے چلے کیسے قبول ہو؟ معصومین سے بھی پوچھا. ہمارے اعمال خیر قبول ہوا، ہمارا روزہ قبول ہوا، ہماری نماز قبول ہوئی، ہماری زیارت قبول ہوئی، کیسے پتہ چلے؟ تو معصومین نے جو رہنمائی کی ہے وہ سیدھے سیدھے ہے. اللہ نے اعمال خیر کے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی اثرات رکھے ہیں. تمام اعمال خیر میں دنیاوی اثرات رکھے ہیں. مشہور ترین ہے آیت ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کھلی بدکاریوں سے اور ہر طرح کی برائی سے بچاتی ہے. کسی نے معصوم نے پوچھا کہ مولا نماز پڑھتے پتہ کیسے چلے کہ یہ قبول ہو رہی کہ نہیں؟ تو کہا کہ دیکھ لو اگر تمہارے اندر برائیاں گھٹ رہی ہیں تو پھر نماز اپنا کام کر رہی ہے، اس کا مطلب قبول ہو رہی. اگر نماز بھی جاری اور برائیاں بھی بڑھ رہی تو اس کا مطلب قبول نہیں ہو رہی ہے. مثلا ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، آئے صوم کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو گے تو تقوی آئے گا. تو روزے مہینے بھر کے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کو دیکھنا ہے تو عید کے دن سے دیکھنا شروع کر دیں. اگر ہمارے اندر شعبان کی 30 تاریخ سے زیادہ طاقت آج پہلی عید کی پہلی تاریخ کو ہے، کاہے کی زیادہ طاقت؟ نیکیوں کے کرنے کی زیادہ طاقت اور گناہوں سے بچنے کی زیادہ طاقت. تو اس کا مطلب روزے قبول ہوا اور اپنا کام کر دکھایا. تو اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے اعمال کے قوت پتہ چلتا ہے. ما کانا للہ ینمو، چاہے مقولہ ہو چاہے ارشاد معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ خلوص نیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کا اس سے پتہ چلے گا جو کام خلوص سے ہوگا وہ مٹے گا نہیں، جو کام خلوص سے ہوگا رکے گا نہیں، جو کام خلوص سے ہوگا بڑھے گا. مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ کے خلوص کا ثبوت یہ سب جو سامنے میرے بیٹھے میں تنویر کاتب کی بات بھی نہیں کرتا، جو سب سامنے بیٹھے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو دینداری اپنے دور میں انہوں نے جب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے اہل و عیال کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ مہم شروع کی تھی، تو میں قم زیر تعلیم تھا، انہوں نے خط لکھا تھا کہ اب یہ مہم میں نے شروع کر دی، اور سب سے پہلے بجنور سے شروع کی۔ واہ 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 واہ، اہلیکم تھا نا تو بجنور سے شروع کیا، اور انہوں نے نام لکھے کہ ان سے خمس نکلوایا، ان کی داڑھی رکھوائی۔ اس وقت کے جو بزرگ تھے ہمارے انوار ماموں مرحوم اور محمود ماموں مرحوم، یہ سب بزرگوں کے نام تھے کہ ان لوگوں سے کیا کیا کام ہم نے کروایا ہے۔ تو میرے عزیزوں خلوص سے کام انہوں نے شروع کیا تھا، اپنے گاؤں سے، اپنے کنبے سے، اپنے گھر سے۔ الحمدللہ آج یہ دیندار تیسری نسل کم سے کم اسی بجنور میں ماشاءاللہ سے نمازیوں کی تعداد اور ماشاءاللہ سے دینداری کا جذبہ گواہ ہے کہ مکانہ للہ انمو۔ اور 514 مکاتب جو چھوڑ کے گیا تھا اس کے مکاتب کی تعداد کا 1200 سے اوپر چلا جانا ثبوت ہے انشاءاللہ کہ مکانہ للہ انمو۔ اور جو جامع امامیہ کو چند طلبہ پہ چھوڑ کے گیا تھا، اس جامع امامیہ کا اتنا آگے بڑھنا کہ سینکڑوں کی تعداد میں افاضل قم و نجف میں ہوں اور ہندوستان کی محرابوں اور مدارس کو آباد کیے ہوں، یہ بھی ثبوت ہے انشاءاللہ کہ ما کانا للہ ینمو۔ بس اللہ وہ کریم ہے، اپنے کرم کے ذریعے وہ جس کو جتنا عطا کرے، لیکن اس عطا کو حاصل کرنے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، اور ان شرطوں میں بڑی شرط قبولیت کی ہے خلوص اور للہیت۔ اب جہاں یہ شرط جتنی پوری ہوتی ہے اتنی ہی اس کی جزا بڑی ہو جاتی ہے، چاہے عمل کی منزل بہت مختصر سی ہو، جس کا ثبوت کربلا میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش غلام جناب جون کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو ہو، اور چاہے وہ لشکر یزید کی سپاہ کے سردار حر ابن یزید ریاحی کے پیشانی پر بندھا ہوا سیدہ کا منہ۔ نیت پاک ہوئی تو اللہ کی طرف سے جزا کہاں تک پہنچا دے اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو حسین کے قافلے کو جس نے روکا تھا وہ، جس نے دریا کے فرات کے کنارے قیام حسینی برپا نہیں ہونے دیے تھے وہ حر تھے، مگر یہی احساس تھا جو حر کو کھینچ کے لے آیا، احساس جرم تھا جو کھینچ کے لے آیا۔ صبح عاشور حر کے چہرے پہ بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کے حر کا ساتھی پوچھ رہا ہے کہ میں تو تمہیں سب سے بہادر انسان مانتا تھا کوفے والوں میں، تمہارے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ تو کہہ رہا ہے کہ تم اس چھوٹے سے لشکر سے ڈر گئے ہو۔ کہ میری بے چینی، میرا اضطراب، میرے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ موت کے خوف سے نہیں ہے، پھر کس چیز کا ہے؟ ان کی فقر تاریخ میں نقل ہوئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوا پا رہا ہوں۔ مگر اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہاتھ پکڑا اپنے دوست کا، کہا میرے ساتھ چل تھوڑا فاصلے پہ، لیکن بلندی پہ آیا، کا کان لگا کے سن کیا آوازیں آ رہی ہیں، حسین کے بچوں کی الاتش آئے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بس اس کے بعد واپس آئے، چھوٹا سا کنبہ تھا، ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، مگر شرمندہ اتنے ہیں کہ کہا مجھے اس طرح سے مارنا ہے حسین، چلو جیسے کسی کو قید کر کے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے، ہاتھوں کو گردن کو پیچھے بندھوایا، میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو تاکہ بالکل قیدی کی طرح میں حسین پہنچوں، مگر مجھے بتاتے رہو کہ وہ کیا رہا ہے۔ تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے، بیٹا بتا رہا ہے بابا حسین کے انصار خیموں سے نکل رہے ہیں، لگتا ہے انہیں ہماری آمد کی خبر ہو گئی، استقبال کے لیے حبیب مسلم زہر سب آ رہے ہیں۔ کہا بابا سردار لشکر حسین ابو الفضل عباس بھی کرنے سے باہر، بابا حسین فرزند زہرا خود باہر آ رہے ہیں۔ حسین نے بڑھ کے حر کا استقبال کیا، گلے سے لگایا، انہوں نے جملے کہے کہ آقا بیویوں کے بچوں کے لطش کی آواز آ رہی ہے، ان بچوں کے دلوں میں دہشت میں نے بٹھائی ہے، ان بیویوں کی بے چینی کا سبب میں بنا ہوں، اتنے بڑے جرم کے بعد بھی کیا میری معافی نہ ہے؟ حسین نے کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معافی مل گئی، تو اس سے استقبال کا استقبال بھی حسین نے کر لیا۔ تاریخ میں اتنا لکھا ہے، مگر خلیل اعظم جب مشاہد میں اس طرح پڑھتے تھے کہ آدمی مجبور ہو کر روئے،
اور روایت شادی نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 2 محرم کو حسین کا قافلہ جب کربلا پہنچا ہے تو اس کے بعد لشکر یزید آنا شروع ہوا۔ جب کوئی رسالہ آتا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی اور زینب کہتی تھی فضہ سے جا کے دیکھ کون آیا ہے، تو آگے بتاتی تھی لشکر یزید آیا ہے، یزید کی سپاہ آئی ہے، یزید کی فوج آئی ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں جب محرم کے دن گزرتے رہے، 5 محرم 6 محرم آتی چلی گئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر خیام حسینی میں ایک غلغلے کی آواز اٹھی تو فاطمہ کی بیٹی نے ایک مرتبہ فضہ سے پھر کہا میرے بھیا کے ساتھیوں میں کچھ جوش کی ہوائیں آ رہی ہے، دیکھو کوئی آیا ہے کیا؟ اب جو فضہ گئی تو دیکھا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آئی، آ کے کہا آپ کے بھیا کے بچپن کے ساتھی حبیب آ گئے اور کہا کہ جا کے ان کو دو میری طرف سے تحفہ کہ اپنے بدن کو خوشبو کرے اور ہمارا سلام جا کے ہمارے بھیا کے دوست سے کہو۔ حبیب نے امامہ سر سے اتار کے پیٹ پہ دیکھا، ارے وہ بے کسی کا منظر آ گیا ہے کہ اب شہزادیاں ان غلاموں کو سلام کہیں۔ خطیب اعظم کہتے تھے یہ منظر گزر چکا تھا، اب 10 محرم کی صبح آ چکی ہے، اب چاروں طرف سے لشکر یزید گھیر رہا ہے، حسین کا کوئی ساتھی نہیں آ رہا۔ اس عالم میں جب ایک مرتبہ خیموں میں خبر پہنچی ہوگی کہ حر حسین کی مدد کے لیے آ گئے تو یقیناً زینب نے اس مایوسی کے عالم میں حر کے آنے کی خبر سن کے کہا ہوگا فضہ جا کے میرے بھیا کے ناصر سے میرا سلام کہہ، حسین کی بہن حسین کے ناصر کو سلام کہہ رہی ہے، حسین کی ماں کا روبان حسین کے دوست کے بعد کے شادی پہ باندھا جا رہا ہے۔ یہ شرف ہے جو حر کو شرمندگی کے احساس سے دلایا، یہ شرف ہے جو حر کو دنیا و آخرت میں جنت و جہنم کے درمیان ظلموں ایام اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعلیٰ کو اپنی عبادت قرار دے گا، اسے قبول فرمائے۔ بہرحال اس سے جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوا ہے ہم اس کو بار پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار امید ہے کہ ہمارا یہ ہدیہ خلوص معصومین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے کا پروردگار اس سے جو مزید اجر و ثواب ملا وہ تو ہم سب کے موصف محسن ملت خطیب اعظم مولانا محمد سریر علامہ محمد کی روح پروردگار تیرے وہ بندوں میں تھے جنہوں نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ تیری اطاعت کو بسر ہو اور تیری ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار تیرے اچھے بندوں کے قربگوار میں بھی تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے اپنے اندر دینداری پیدا کر سکیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، نیکیوں سے اپنے آپ کو سجا سکیں۔ پروردگار اس ہندوستان میں اس بستی میں جہاں کہیں بھی پروردگار زمین کے نیچے دفن ہے اپنی مغفرت اگر ان کسی خطا پر اب تک ان کی کسی طرح کے عذاب یا عتاب کا سلسلہ جاری ہو تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ، رحمت للعالمین کا واسطہ، شفیع محشر شافع محشر حضرت زہرا کا واسطہ، مظلوم کائنات حسین کا واسطہ، ان کی اولاد کا واسطہ، اس عذاب کو جو عالم برزخ میں صاحبان ایمان تک پہنچ رہا ہو اس عذاب کو روک دے، اسے رحمتوں سے بنا دے۔ جو زمین پر لوگوں سے ان کا شکار ہے، جن کے بھائی گاڑے جا رہے ہیں، جن بچوں کی کھالیں ان کی بستیوں سے لگی ہوئی ہیں، یمن، الجزائر، برما، عراق اور نہ جانے کہاں کا معبود کی حفاظت کرتا مہاراج تقلید کی حفاظت کرتا خصوص حضرت انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سستانی کی حمایت حفاظت کرتا، ان کے ناصر اور ان کے آوان میں اضافہ کرتا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے وارث ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کرنا، عصر غیبت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما، ان کو انجام دینے کے وسائل ہمیں عنایت فرما اور ان کو انجام دینے کی طاقت ہمیں عنایت فرما۔ ہمیں ایسی زندگی دے جو بعد ظہور مولا کی خدمت میں
جا سکیں اور ان کی خدمت کا حاصل لے کے ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے شرف شہادت حاصل کر سکیں۔ باصور رحم اور 3 باصور توحید کی جماعت کا بولتے مانو تدبیر خطیب اعظم مولانا سے مولانا اسکری اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔